السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ جانیں گے 15ویں پارے کا خلاصہ۔ میں آپ لوگوں سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ اگر اس چینل سے آپ کو تھوڑا بھی فائدہ ہو رہا ہے تو آپ لوگ اس بارکوڈ پر جتنا ہو سکے تعاون کریں۔ مسجد کا لینٹر پڑھنا ہے اور الحمدللہ اماؤنٹ آ گیا ہے، لیکن 7 لاکھ روپے کی ضرورت تھی، ابھی آدھا بھی نہیں آیا ہے، 3 لاکھ روپے تقریباً آ گئے ہیں، لیکن ہمیں ضرورت ہے 7 لاکھ روپے کی۔ آپ لوگ جتنا ہو سکے تعاون کریں تاکہ اسی رمضان ہم مسجد کا لینٹر پڑھوا سکیں۔ اور یہ میں آپ لوگوں سے اپیل اس لیے کرتا ہوں تاکہ میں بھی آخرت میں اجر و ثواب پالوں، آپ بھی پالیں، اور ہم سب لوگ مرنے سے پہلے اتنے دین کے کام کر کے چلے جائیں کہ جب مرنے کے بعد قبر میں جائیں تو ذرا نیند آرام کی ہو، قبر کا بستر ہمیں اچھا مل جائے، قبر کی سختیوں سے ہم اور آپ بچ جائیں۔ اور میں آپ لوگوں سے اگر اپیل کرتا ہوں تو آپ لوگوں سے اپیل کرنے کے ساتھ ساتھ میں آلریڈی پہلے بہت کچھ تعاون کر چکا ہوتا ہوں، جیسے میں نے آپ کو بتایا مسجد ہو، مدرسہ ہو، اسکول ہو، مستورات کی مسجد ہو، یہ سب ہماری فیملی، ہمارے خاندان کی زمینوں پر ہی یہ تمام سیٹ اپ ہے۔ اور فیروز آباد کے اندر کئی مساجد الحمدللہ ہم لوگ اپنی محنت سے تعمیر کروا کے، بعض دفعہ ڈسپیوٹ ہوئے نا، جیسے تبلیغی جماعت کے ڈسپیوٹ ہوئے تو بہت بڑا مرکز ہے جس کو بنا کے ہم نے چھوڑ دیا پھر، کیونکہ جھگڑے ہو رہے تھے وہاں۔ جب تبلیغی جماعت کے 2 گروپ ہو گئے تو ہم نے چھوڑ دیا بھائی کہ جھگڑے نہ کرو، لے لو آپ۔ تو میں آپ لوگوں سے جو بولنا چاہتا ہوں وہ یہی بولنا چاہتا ہوں کہ آپ فیروز آباد اگر آئیں گے تو آپ کو خوشی ہوگی کہ ایک تو ہوتا ہے کہ میں صرف آپ لوگوں سے بولوں، میں خود کچھ نہ کروں، ایسا نہیں ہے۔ الحمدللہ والد صاحب ہوں، دادا ہوں، آج تک ہم اپنا گھر ٹھیک سے نہیں بنوا پائے۔ ہمارے دادا کا آپ گھر دیکھو گے تو بالکل ایسا ہوگا کہ ٹھیک سے بنا بھی نہیں ہے وہ، کیونکہ ہمیشہ دین کی راہ میں انہوں نے خرچ کیا۔ مرکز تعمیر کروایا، پھر اس کو چھوڑ دیا، پھر دوسرا تعمیر ہو رہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، کئی مساجد تعمیر کروائیں، اور اب جو میں نے جتنے بھی کام کیے وہ اپنی ہی پرسنل زمین پر کیے ہیں، اللہ کی راہ میں اس کو دے دیا۔ خیر اب تو وہ پرسنل نہیں رہی، اللہ کی راہ میں دے دی، لیکن بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ قربانی میں نے بھی پیش کی سب سے پہلے۔ تو آپ لوگوں سے میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ جتنا ہو سکے تعاون کریں تاکہ مسجد کا لینٹر اسی رمضان میں پڑ جائے۔ 15ویں پارے کا خلاصہ، 15واں پارہ شروع ہو رہا ہے سورہ بنی اسرائیل سے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی التی بارکنا حولہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی، وہی مسجد اقصی جس کے آس پاس کے ماحول کو اللہ تعالیٰ نے بابرکت بنایا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو کچھ نشانیاں دکھائی جائیں۔ تو معراج کا جو واقعہ پیش آیا اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے 15ویں پارے کے شروع میں فرمایا ہے، اور فرمایا بعبدہ، جو اپنے بندے کو لے گئی۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی۔ تو بندہ ہونا ذکر فرمایا ہے، پتہ یہ چلا کہ عبدیت جو ہے نا یہ بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ تو معراج کے واقعے کا ذکر ہے یہاں پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آسمانوں پر گئے اور آسمانوں کی سیر کی، جنت اور جہنم کو دیکھا، اللہ کا دیدار کیا، یہ جسمانی حالت میں کیا، خواب کی حالت میں نہیں کیا بلکہ جسمانی حالت میں کیا، اور یہ اللہ کی قدرت تھی۔ اسراء کس کو کہتے ہیں؟ مکۃ المکرمہ سے بیت المقدس تک کا جو سفر ہے اس کو اسراء کہا جاتا ہے، اور بیت المقدس سے جو براق پر سفر ہوا 7 آسمانوں کا اور سدرۃ المنتہا تک، اس کو معراج کا سفر کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے نا واقعہ اسراء کا جو معراج کا جو ابتدائی حصہ ہے اس کا ذکر ہے۔ آگے جب ہم چلتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری نصیحتیں فرمائی ہیں اس صورت کے اندر، یعنی سورہ بنی اسرائیل کے اندر اخلاق سے متعلق بہت ساری باتیں، معاشرے سے متعلق، اور انسان کیسے اچھا بن جائے، اس کے اندر کون کون سی اچھائیاں ہونا چاہیے، اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں جو سورہ بنی اسرائیل میں موجود ہے، جیسے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو، ان کے آگے اپنے کاندھے کو جھکا دو، اپنے بازو کو جھکا دو، اور جب ان دونوں میں سے کوئی بڑھاپے کو پہنچ جائے، یا ان دونوں میں سے دونوں یا کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو، وَلَا تَقُل لَهُمَا اُف، اور ان سے اف بھی نہ کرو، کیونکہ بڑھاپے کے عالم میں جو ہے نا بعض دفعہ سننے میں پرابلم ہوتی ہے، ہم لوگ اپنے والدین کو کہتے ہیں ارے ابا، تو وہ کہتے ہیں کہ جی بیٹا کیا ہوا، 2 بار میں بھی وہ نہیں سن پاتے ہیں، سمجھنے میں دقت ہوتی ہے، سننے میں دقت ہوتی ہے،
کوئی کام کے لیے ان کو بار بار بلانا پڑ سکتا ہے تو چڑچڑاہٹ آ جاتی ہے نوجوانوں کو۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقُل لَهُمَا اف، کہ ان کو اف بھی نہ کہو، ہے نا، اور ان کے لیے دعا کرو۔ کیا دعا کرو؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ جس طرح ہمارے والدین نے بچپن میں ہمارے ساتھ شفقت کا محبت کا معاملہ کیا، آپ ان پر اسی طرح سے رحمت فرما دیجئے۔ کہ بچپن میں ہم کتنی بار پوچھتے تھے اپنے ابا سے، ابا جی یہ کیا ہے، اماں یہ کیا ہے، ہمارے ابا اور اماں نے کبھی ہم سے اکتا ہی نہیں، اور آج ہم بڑے ہو گئے تو ہم ان کی تھوڑی سی بات پر اکتا جاتے ہیں، منہ بن جاتا ہے ہمارا۔ نہیں، اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقُل لَهُمَا اف، ان کو اف بھی نہ کہو۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ بعض غلط چیزوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے اور اچھی چیزوں کا حکم دے رہا ہے۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، بہت سے ناپسندیدہ کاموں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ فرمایا گیا کہ اپنا مال فضول خرچی یا گناہوں میں نہ اڑاؤ، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ رشتہ داروں محتاجوں پر مال خرچ کرو، ان کا حق ادا کرو، ان کی مدد کرو، اور کبھی اگر ان سے معذرت کرنی پڑے، کوئی مانگنے آ گیا آپ کے پاس نہیں ہے تو نرمی کے ساتھ ان سے کہہ دو کہ بھائی معاف کرو، ہے نا۔ اسی طرح سے کنجوس نہ بنو، ایسا نہ ہو کہ مال کے اوپر تم سانپ بن کر ہی بیٹھ جاؤ، اور نہ بہت زیادہ شاہ خرچ بنو کہ صاحب بس خرچ خرچ خرچ، درمیانی رفتار میں اتنا خرچ کرو کہ بعد میں پچھتانا نہ پڑے۔ رزق کی تقسیم کا فیصلہ اللہ کے ذمہ ہے، اللہ ہی رزق دینے والا ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، یعنی کہ ایبارشن کروا دیا، نسبندی کرا لی، یا پروٹیکشن یوز کیا کہ صاحب اولاد نہ ہو، ہے نا۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، زنا کے پاس بھی نہ بھٹکو، ہر قسم کی بے حیائی اور بے شرمی سے بچو، کسی بے گناہ کو ہرگز قتل نہ کرو، اور مقتول کے قصاص میں حد سے آگے نہ بڑھو، یعنی کسی نے اگر تمہارے اوپر ظلم کیا ہے اور تمہیں بدلہ لینے کا موقع مل رہا ہے تو بدلہ اتنا لو جتنا تمہیں لینا چاہیے، حد سے آگے نہ بڑھو۔ یتیم بچوں کا مال نہ کھاؤ، یتیم بچوں کے مال کی حفاظت کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے وعدے کی پابندی کرو، اپنے عہد کو پورا کرو، ناپ تول میں کمی نہ کرو، ناپ تول پوری ایمانداری کے ساتھ ناپ تول کرو، جس بات کا مکمل علم نہ ہو اس بات کے پیچھے نہ پڑو، ہے نا۔ مان لیجئے بلا تحقیق کسی کو ملزم بنا دیا، کسی پر الزام لگا دیا، کسی کو برا سمجھ لیا، کسی نے کوئی بات بولی بس فوراً اس پر یقین کر لیا، تو فالتو کی چیزوں میں نہ پڑو۔ اسی طرح سے اللہ فرماتا ہے کہ اپنا وقت ضائع نہ کرو، کوئی بھی ایسا کام جس میں دین دنیا کا فائدہ نہ ہو اس میں وقت ضائع نہ کرو، اس لیے کہ قیامت میں آنکھ کان اور دل سب کے بارے میں پوچھا جائے گا، آخرت میں سب پوچھا جائے گا کہ اپنے کانوں کا کہاں استعمال کیا، ہاتھوں کا کہاں استعمال کیا، وقت کا کہاں استعمال کیا۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ زمین پر ہرگز اکڑ کر نہ چلو، آپ کے اندر اکڑ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے تم کتنا ہی اکڑو تم، نہ تو تم زمین پھاڑ پاؤ گے نہ پہاڑ جتنے بلند ہو پاؤ گے، اکڑ کر چلنے سے کیا فائدہ ہے، اسی لیے نرمی۔ یہ سارے کے سارے کام جو بیان کیے گئے اللہ فرماتا ہے کہ یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے، ٹھیک ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ انسان کا مقام بیان فرما رہا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تمام انسانوں کو عزت عطا فرمائی ہے۔ اس سے پہلے سورہ بقرہ میں بھی یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی تھی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں اپنا خلیفہ بنا کر پیدا کیا ہے، تو اللہ کا خلیفہ ہونا کوئی معمولی بات ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ انسان کو ہم نے عزت عطا فرمائی ہے۔ اب اللہ نے تو انسان کو عزت عطا فرمائی، لیکن دنیا کہتی ہے کہ نہیں یہ تو بندر سے ادھر آ گیا ہے، کنورٹ ہو گئے، تو کتنی بے عزتی کی بات ہے۔ تو اللہ نے انسان کی تکریم فرمائی ہے، عزت فرمائی ہے، اسی وجہ سے انسان کے جو اعضاء ہوتے ہیں ان کی بھی ریسپیکٹ کرنا ضروری ہے، ناخن ہوں، بال ہوں، ان کو بیچنا کیوں جائز نہیں ہے؟ کیونکہ ان کی ریسپیکٹ، ان کو کوڑے میں ڈالنا کیوں جائز نہیں ہے؟ ان کی ریسپیکٹ ہے نا۔ چلیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بھی بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سمندر کے نیچے کی جو مخلوقات ہوں یا خشکی کی ہوں، انسانوں کو تری اور خشکی دونوں جگہ چلنے کے لیے سواریاں عطا فرمائی ہیں۔ سمندر میں آپ دیکھیں کیسے اللہ نے کشتی کو طاقت دے دی کہ کشتی ڈوبتی نہیں ہے، اور زمین کے اوپر بڑے بڑے جانور انسان کے تابع کر دیے اور ان کو پاکیزہ رزق عطا فرمایا ہے، اور اپنی بہت سی مخلوقات پر انسانوں کو فضیلت عطا کی ہے۔ دیکھیں انسان تمام چیزوں کو اپنے قبضے میں کر لیتا ہے،
سمندروں میں کشتیاں دوڑاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیسے تمام مخلوقات پر فضیلت بخشی ہے کہ سب اس کے تابع، سورج اس کے تابع، چاند اس کے تابع، تو اللہ نے انسان کو قابل احترام بنایا ہے، عزت عطا فرمائی ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے پیغمبر ہم نے آپ کے اوپر تہجد کی نماز فرض فرمائی ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے پیغمبر رات کے کسی حصے میں تہجد کی نماز کا اہتمام کیجئے، یہ ایک اضافی عبادت ہے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا۔ تہجد کی نماز ہر دور میں اللہ والوں کے لیے ایک علامت رہی ہے، نشانی رہی ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ رہی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تہجد کی نماز جو تھی نا یہ فرض تھی، اور کیوں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ آخرت کے میدان میں آپ کو مقام محمود عطا فرمائے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر کچھ ایڈوانس لیول کا اجر چاہیے تو تہجد کی نماز پڑھنا شروع کیجئے۔ ایک دعا بھی سکھائی گئی کہ اے میرے اللہ آپ مجھے جہاں داخل کیجئے اچھائی کے ساتھ داخل کیجئے، اور جہاں سے نکالیے اچھائی کے ساتھ نکالیے۔ تو پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 79 اور 81 کے بیچ میں یہ دعا ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ یہ جو دعا ہے نا وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي، یہ دعا اس کے لیے بھی بہت اچھی ہے۔ مان لیجیے آپ جاب کے لیے پریشان ہیں تو آپ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ مجھے داخل کیجئے تو اچھائی کے ساتھ داخل کیجئے، اور مجھے نکالیے تو اچھائی کے ساتھ نکالیے، کہیں سے بھی، چاہے وہ جاب ہو، چاہے وہ مکان ہو، چاہے وہ دکان ہو، یہ دعا آپ مانگ سکتے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو بیان فرما رہا ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہ آپ کہہ دیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کروایا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ دیکھو حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل تو ہے ہی مٹنے کے لیے۔ ہاں کبھی کبھی ایسے لگے گا کہ صاحب باطل چھا گیا، جیسے کہ جھاگ اوپر آ جاتا ہے نا، تو ایسا لگتا ہے کہ ارے صاحب جھاگ ہی جھاگ ہیں بس، لیکن جھاگ تو چند منٹوں میں ختم ہو جاتے ہیں، نیچے کا جو اصل معاملہ ہے وہ باقی رہ جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ باطل تو مٹنے کے لیے ہی آیا ہے۔ آگے روح کی حقیقت کو بیان فرمایا جا رہا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، مشرکین مکہ اور بہت سارے لوگ سوال کرتے تھے کہ روح کے بارے میں بتائیے، تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کی حقیقت کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو فرمایا گیا کہ اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ روح تو بس میرے اللہ کا حکم ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم دیا گیا ہے وہ بھی بہت تھوڑا سا علم ہے، اور اگر اللہ چاہیں تو وہ دیا گیا علم بھی واپس لے لیں، اور اللہ کے فیصلے کے مقابلے میں کوئی مددگار نہیں ہے۔ انسان کے جسم کے تیار ہونے پر اس میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے روح ڈالی جاتی ہے نا، تو یہ وہی روح اس انسانی زندگی کا سبب ہے، یعنی ہم زندہ ہو جاتے ہیں، اور جب یہ روح نکال لی جاتی ہے تو انسان مردہ ہو جاتا ہے۔ تو روح کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کے بارے میں فرمایا کہ میرا بس اللہ کا حکم ہے، اور اللہ نے مجھے اس کے بارے میں اتنا ہی بتایا ہے، اور اللہ جتنا علم دیتا ہے اتنا ہی میرے پاس ہے۔ تو اللہ کے مقابلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم بہت تھوڑا ہے، لیکن تمام انسانوں کے مقابلے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا علم ایسا ہے جیسے کہ سمندر، اور انسانوں کا علم ایسا ہے جیسے سمندر میں سے ایک سوئی کے ناکے کے برابر پانی نکال لیا جائے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ آپ لوگوں سے کہہ دیجئے روح تو بس میرے اللہ کا حکم ہے، اور مجھے جو علم دیا گیا ہے وہ بھی بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے، اور اگر اللہ چاہے تو وہ بھی لے سکتا ہے، اللہ کے سوا میرا کوئی مددگار نہیں ہے۔ پھر جو ہے نا اللہ تعالیٰ اس صورت کے آخر میں فرماتا ہے کہ اللہ کو پکارو، قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، کہ تم اللہ کو پکارو اللہ کے نام سے یا رحمان کے نام سے، یا اس کے علاوہ اللہ کے بہت خوبصورت نام ہیں ان سے تم اللہ کو پکارو، جس کو اسماء الحسنی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو پیارے پیارے ناموں سے بھی پکار سکتے ہو جو اللہ کے نام ہیں، اور اللہ کہہ کر بھی پکار سکتے ہو جن ناموں کا ذکر جو ہے نا حدیث میں ہے، اللہ کے جو 99 نام ہیں، اور ان ناموں کو یاد کرنے کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ آگے سورہ کہف شروع ہو جاتی ہے، سورہ کہف فتنوں سے بچاتی ہے، ہر جمعے کو سورہ کہف پڑھنے کی ہمیں عادت بھی بنانا چاہیے۔ اس صورت میں جو ہے نا 3 واقعات اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے ہیں، ایک تو اصحاب کہف کا واقعہ، دوسرا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ، تیسرا واقعہ ذوالقرنین کا واقعہ۔ تو اس صورت کے شروع میں 2 واقعے ہیں، 2 واقعے انشاءاللہ میں بتاؤں گا، تیسرا واقعہ کل ہم 16ویں پارے کے خلاصے میں جانیں گے۔
پہلا واقعہ اصحاب کہف کا ہے۔ اصحاب کہف یہ چند نوجوانوں کا ایک گروپ تھا۔ یہ بڑے عبادت گزار تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ ان کے زمانے میں جو بادشاہ کی حکومت تھی وہ مشرک تھا اور توحید اور اللہ کی عبادت کرنے والوں پر وہ ظلم کیا کرتا تھا۔ تو ان کو اپنے ایمان اور عقیدے کی فکر ہوئی کہ کیسے اس بادشاہ سے بچا جائے۔ تو یہ لوگ جو ہے نا اپنے ایمان کی، اپنے عقیدے کی اور دین کی فکر میں ایک غار اور ایک پہاڑ کے اندر جا کے چھپ گئے اور وہاں یہ لوگ سو گئے۔ اللہ نے انہوں نے اللہ سے دعا بھی کی کہ اللہ تو ہماری حفاظت فرما، ہمیں اس ظالم بادشاہ سے بچا۔ تو اللہ نے ان کو سلا دیا اور ان کو نیند آ گئی، اور جب یہ اس غار کے اندر سوئے، پہاڑ کے اندر، تو ایسے سوئے کہ سورج کی روشنی ان پر ڈائریکٹ نہیں پڑا کرتی تھی۔ اس طرح سے سورج نکلتا تھا اور روشنی ایسے غار کے اندر آتی تھی کہ ان کے اوپر ڈائریکٹ بھی نہیں پڑتی تھی اور سورج کی روشنی بھی پہنچ جاتی تھی، اور ان کی آنکھیں کھلی رہتی تھی تاکہ دیکھنے والے کبھی کوئی آ جائے وہاں سے دیکھنے تو ان کو لگے کہ یہ لوگ جاگ رہے ہیں، زندہ ہیں۔ اور یہ لوگ کروٹیں بھی بدلتے تھے اللہ کے حکم سے۔ اللہ نے ان کو سلا دیا، اور جب ان کی آنکھ کھلی تو یہ لوگ آپس میں کہنے لگے بھئی ہم کتنا سوئے ہیں، کتنے دن تک ہم سوئے، کتنا سوئے ہیں؟ تو کسی نے کہا 6-7 گھنٹے، کسی نے کہا آدھا دن، ایک دن یا ایک دن سے تھوڑا زیادہ۔ تو جب یہ لوگ اٹھ گئے تو ان کے پاس جو سکے تھے، انہوں نے سوچا بھئی بھوک لگ رہی ہے، چلو کھانا لینے چلتے ہیں۔ تو یہ لوگ کھانا لینے مارکیٹ گئے تو وہاں تو سب کچھ بدلا ہوا ہے، کیونکہ یہ لوگ ایک آدھ دن نہیں سوئے تھے، یہ لوگ 309 سال سوئے تھے۔ اللہ نے ان کو 309 سال سلا دیا، اور ان کے ساتھ جو کتا تھا وہ بھی ایسے سوتا رہتا تھا جیسے کتے سوتا نا، سونے کی پوزیشن میں ایسے۔ تو 309 سال کے بعد یہ لوگ اٹھے تو سب کچھ بدل گیا۔ اب حکومت بھی بدل گئی۔ حکومت ایک دیندار آدمی کی تھی، دیندار بادشاہ تھا۔ یہ لوگ مارکیٹ میں پہنچے تو وہاں تو کرنسی دوسری ہے ان کے پاس تو 300 سال پہلے کی کرنسی تھی۔ تو لوگوں نے کہا کہ ارے اچھا، لوگوں نے چرچے سن رکھے تھے اپنے باپ داداؤں سے کہ ایک اصحاب کہف تھے، چند نوجوان تھے، وہ اپنی دین کی حفاظت میں کہیں گم ہو گئے، تو چرچے تو ان لوگوں نے سن کے رکھے ہوئے تھے۔ اب جب یہ دیکھا کہ یہ نوجوان ہیں جن کے پاس پرانے سکے ہیں اور بات چیت ہوئی، تو پتہ چلا کہ ارے یہ تو وہی اصحاب کہف ہے جن کا تذکرہ ہم اپنے باپ داداؤں تو سنتے چلے آ رہے ہیں۔ پورے علاقے میں چرچا ہو گیا، اور پھر یہ لوگ اسی غار کے پاس آئے، اور پھر اس کے بعد جب لوگوں میں چرچا ہو گیا، لوگوں کو معلوم ہو گیا، لوگوں نے ملاقات بھی کر لی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو موت دے دی۔ تو یہ 309 سال زندہ رہے، اور اس واقعے کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو اللہ ایسے تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت دیکھو۔ تو یہ وہ واقعہ ہے پورا اصحاب کہف کا، ہے نا۔ اصحاب کہف کی آج بھی میرے خیال میں اردن میں، یہ شاید جارڈن میں ان کی وہ گفا آج بھی موجود ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرا قصہ بیان فرماتا ہے موسیٰ علیہ السلام کا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے اجتماع میں ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا کہ میں ہوں۔ اللہ کو یہ جواب پسند نہیں آیا کہ میں ہوں۔ تو حالانکہ موسیٰ علیہ السلام سے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے، کلیم اللہ تھے، موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی عالم تھا ہی نہیں اس وقت روئے زمین پر، لیکن اللہ کو یہ جواب پسند نہیں آیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ، تم دیکھو ایک بندہ ہے میرا، 2 سنگم سمندروں کے جہاں ملتے ہیں وہاں جاؤ، وہاں ایک بندہ ہے میرا، اس کو میں نے خاص علم عطا فرمایا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم کو لے کے وہاں پہنچے، تو خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، کہنے لگے کہ حضرت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خاص چیزوں کا علم دیا جو تمہیں بھی نہیں دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو شرط یہ ہے کہ آپ چپ رہو گے، بس جو بھی میں کروں گا، جو بھی آپ دیکھو گے، سوال نہیں کرنا، سوال تب کرنا ہے جب میں اجازت دوں، میری اجازت کے بغیر سوال نہیں کرنا۔ تو یہ لوگ چلے، ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ کشتی میں جب سوار ہوئے تو حضرت خضر علیہ السلام نے نئی نویلی کشتی کو جو ہے نا اس میں سوراخ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے ارے حضرت یہ کیا کر رہے ہیں، آپ نے سوراخ کر دیا؟ تو خضر علیہ السلام نے کہا دیکھو میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ کو کچھ بولنا نہیں ہے، آپ بول گئے نا تو اسی لیے آپ بولنا نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے غلطی ہو گئی، اب نہیں بولوں گا۔ پھر ایک جگہ پر گئے تو وہاں ایک نوجوان لڑکا تھا، اس کو خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ تو گناہ ہے کسی کو قتل کرنا۔ حضرت خضر نے کہا کہ دیکھو میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ آپ کو بولنا نہیں ہے، سوال نہیں کرنا میری اجازت کے بغیر، آپ پھر سوال کر رہے ہیں، پھر پوچھ رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اب نہیں، اب غلطی ہو گئی، اب نہیں ہوگا۔ تو خضر علیہ السلام پھر ایک علاقے میں پہنچے، وہاں پہلے زمانے میں ہوٹل وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے، یہ تھا کہ آپ کسی کو مہمان بنا لو۔ میں گیا تو میں کہہ رہا ہوں بھیا میں مسافر ہوں، کوئی مجھے مہمان بنائے گا؟ تو خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پہنچے اس بستی میں تو کسی نے ان کو مہمان نہیں بنایا، کہا نہیں بھیا ہمارے اس بستی والوں نے مہمان بنایا ہی نہیں۔ تو خضر علیہ السلام نے ایک دیوار کو دیکھا جو جھک رہی تھی، گرنے والی تھی، اس دیوار کو انہوں نے ٹھیک کر دیا۔
تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے لو جی اس بستی والوں نے تو آپ کو مہمان بھی نہیں بنایا اور آپ نے ان کی دیوار کو ٹھیک کر دیا۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ اب بس ہماری آپ کی جدائی ہے، کیونکہ 3 چانس میں آپ کو دے چکا ہوں، آپ سوال پہ سوال کرتے رہو گے، حالانکہ ہماری شرط یہ طے ہوئی تھی کہ آپ سوال نہیں کرو گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے بھیا یہ ہے کیا، تو ایسے عجیب و غریب کام کر رہے ہو کہ میں بھی نہیں سمجھ پا رہا ہوں۔ تو حضرت خضر نے کہا کہ اللہ نے مجھے خاص چیزوں کا علم دے کر رکھا ہوا ہے، وہ آپ کو نہیں دے کر رکھا ہوا، مجھے خاص چیزوں کا اللہ نے علم دے کر رکھا ہوا ہے، اور اب بس ختم، اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ میں نے ایسا کیوں کیا۔ تو 15ویں پارے تک تو یہی ہے۔ اب ایسا خضر علیہ السلام نے کیوں کیا تھا وہ انشاءاللہ میں 16ویں پارے کے خلاصے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا، کیونکہ 20 منٹ ہمارے آلریڈی ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو خضر علیہ السلام نے ایسا کیوں کیا وہ 16ویں پارے میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا، اور 16ویں پارے میں ہی ذوالقرنین کا واقعہ ہے کہ ذوالقرنین کا واقعہ کیا تھا۔ تو یہ پورا خلاصہ تھا 15ویں پارے کا جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا۔ آج کے پارے کے خلاصے میں ڈیٹیل زیادہ ہے، اسی لیے ہمارے 20 منٹ ہو گئے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا خلاصہ اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کلپ کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔